الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزا نبی، ایک نبی جو ہیں انہوں نے سفر جہاد کیا، من الانبیاء، پہلے جو گزرے ہوئے انبیاء ہیں ان میں سے ایک نبی نے سفر جہاد کیا، یعنی جہاد کیا، صلوات اللہ وسلامہ علیہم، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء پر۔ فقال، تو وہ جو پیغمبر تھے، جو نبی تھے، انہوں نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، لا یتبعنی رجل، کوئی ایسا آدمی بھی میرے پیچھے نہ آئے، میرے ساتھ نہ آئے، ملکا، جو مالک بنا ہو، بضع امرأۃ، بضع لفظ جو ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ جماع پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ شرمگاہ پر بھی ہوتا ہے، یعنی نکاح کے حوالے سے لفظ جو ہے یہ بولا جاتا ہے۔ امرأۃ یعنی کسی عورت کی شرمگاہ یا کسی عورت کے ساتھ جو جماع کرنے کا جو حق ہے اس کا حقدار بنا ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ عربک فریز اس سینس میں استعمال ہو رہا ہے کہ اس کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہو، یعنی اس نے شادی کی ہو، وَهُوَ يُرِيدُ، اور وہ یہ خواہش رکھتا ہو، أَن يَبْنِيَ بِهَا، کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے، اپنی بیوی کے پاس جائے، وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، اور ابھی وہ اس کے پاس گیا نہ ہو، یعنی ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، بالکل نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور اس کے دل میں یہ تمنا ہے، یہ اس کے دل میں خواہش ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کوئی شخص جو ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے۔ کیوں؟ ایسا شخص اگر جہاد میں ساتھ آئے گا تو وہ اس دل جوئی اور دل لگی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں لڑ پائے گا، اس کا دل تو پیچھے ہوگا اپنی اس خواہش میں۔ اور پھر فرمایا کہ ولا احد، اور نہ ہی وہ بندہ آئے، بنا بیوتن، بنا جس نے بنایا ہو، بیوتن گھروں کو، لم یرفع سقوفها، لم یرفع اس نے نہیں بلند کی، سقوفها اس کی چھتیں، یعنی گھر بنا رہا تھا، سارا گھر بن گیا ہے، بس اب چھت ڈالنی جو ہے وہ باقی تھی۔ اور یعنی ایسا شخص جو ہے ظاہر بات ہے اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ اس نے جو جائیداد بنائی ہے، جو اس نے اپنی ایک ملکیت بنائی ہے، وہ اس کو مکمل کرے۔ تو ایسا شخص بھی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ نہ آئے جہاد میں۔ ولا احد، اور نہ ہی وہ شخص آئے، اشترى غنما، جس نے بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ خریدی ہوں، او خلیفات، یا اس نے اونٹنیاں خریدی ہوں، وَهُوَ، اور وہ، ينتظر، انتظار کر رہا ہے، اولادها، ان کی اولاد کا، یعنی ان کے بچے جننے کا وہ انتظار کر رہا ہے، یعنی اس کو امید ہے کہ اس نے کچھ مال مویشی خریدے ہیں، اب یہ مزید بڑھیں گے، ان میں بڑھوتری ہوگی، نشو و نما ہوگی، میرا یہ جو مال مویشی ہیں، یہ جو میرا مال و دولت ہیں، یہ مزید جو ہے وہ پھیلے گا، اس میں اضافہ ہوگا، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے۔ فغزا، یعنی یہ سارا کچھ کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو یہ کہہ کر ابھار رہے تھے کہ جو شخص بھی میرے ساتھ آئے وہ پورا دل و جان کے ساتھ میرے ساتھ آئے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، وہ کسی بھی ایسی خواہش، ایسی امید اور ایسی توقع کے ساتھ میرے ساتھ نہ چلے کہ اس کا جسم تو ہمارے ساتھ ہو لیکن اس کا دل جو ہے وہ پیچھے اپنے گھر میں ہو، اس کا دل جو ہے وہ پیچھے اپنی بیوی میں ہو، اس کا دل پیچھے اپنے مال و دولت میں ہو، ایسا نہ ہو۔ تو پھر کیا ہوا کہ فغزا، تو انہوں نے سفر جہاد جو ہے وہ شروع کیا، فدنا من القریتی، تو وہ جو ہیں وہ ایک بستی کے نزدیک پہنچے، صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے درمیان، عصر کی نماز کے وقت، او قریبا من ذالک، یا اس سے قریب، یعنی تقریباً یہ عصر کا وقت تھا، تو اس وقت جو ہے وہ وہاں پر پہنچے۔ فقال للشمس، تو انہوں نے سورج کو کہا، انکی، بے شک تو، مأمورتن، بے شک تو بھی مأمور ہے، یعنی تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر
ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم بھی چلتے ہو، جب تمہیں طلوع ہونے کا حکم ہوتا ہے تم تب طلوع ہوتے ہو، جب تمہیں غروب ہونے کا حکم ہوتا ہے تم تب غروب ہوتے ہو، تمہارا چلنا رکنا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، تم بھی معمور ہو، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اور میں بھی معمور ہوں، یعنی میں بھی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اللہم احبسها، اے اللہ اس سورج کو روک دے، احبس روک دے، ہاں اس کو یعنی اس سورج کو روک دے، علینا ہم پر، یعنی اس کو ہم پر روک دے، دن ہی رہے روشنی رہے، تاکہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس جہاد کے فریضے کو سر انجام دے سکیں۔ اے اللہ سورج کو روک دے، سبحان اللہ۔ فحبست، تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کے لیے رونما کیا کہ فحبست، پس سورج کو روک دیا گیا۔ اور یہ حضرت یوشع بن نون جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ جو ہے اس کو رونما فرمایا تھا، حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یاب فرمایا۔ فجمع الغنائم، تو انہوں نے تمام غنائم جو تھے، جو مال غنیمت تھا، اس کو اکٹھا کیا۔ فجاءت، تو آئی، کون؟ یعنی نار۔ امام نووی آگے لکھ رہے ہیں کہ یعنی آگ آئی، کیونکہ پہلے امتوں میں یہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو بھی مال غنیمت ہوتا تھا اس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا، آگ آ کے اس کو کھا جاتی تھی، اس کو بھسم کر دیتی تھی، وہ راکھ بن جاتا تھا، اور یہ اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ عمل قبول فرما لیا ہے، اللہ نے ان کا یہ جہاد قبول فرما لیا ہے۔ لِتَأْكُلَهَا، تاکہ وہ اس کو کھائے۔ فَلَمْ تَطْمَعْهَا، بس آگ نے ان کو نہیں کھایا، ٹھیک ہے، تو آگ جو ہے وہ اس کو کھانے کے لیے آئی لیکن اس کو کھایا نہیں۔ فقال، تو وہ جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا، ان فیکم، بے شک تم میں، غلولاً، تم میں خیانت ہے، یعنی کسی نے جو ہے وہ خیانت کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہا۔ فَلْيُبَايِعْنِي مِن كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلْيُبَايِعْ، پس بیعت کرے، نی میری، من کل، ہر، قبیلتن، قبیلے سے، رجل، ایک آدمی، تو ہر قبیلے سے ایک آدمی جو ہے وہ آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ فلزقت، پس چمٹ گیا، ید رجل، ایک آدمی کا ہاتھ، بیدہ، ان کے ہاتھ کے ساتھ، یعنی وہ جو پیغمبر تھے ان کے ہاتھ کے ساتھ جو ہے ایک آدمی کا ہاتھ جو ہے وہ چمٹ گیا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، فیکم الغلول، تمہیں یعنی تمہارے قبیلے میں جو ہے وہ خیانت ہوئی ہے، کسی نے خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ فلتبایعنی، پس میری بیعت کرے، قبیلتک، تمہارا قبیلہ جو ہے وہ آ کر میری بیعت کرے، یعنی ایک ایک شخص جو ہے وہ آ کر تمہارے قبیلے کا میری بیعت کرے۔ فلزقت ید رجلین، تو چمٹ گیا، ید رجلین، دو آدمیوں کا ہاتھ، او ثلاثۃ، یا تین آدمیوں کا، دو یا تین آدمیوں کا ہاتھ جو ہے اس قبیلے میں سے جو تھے ان کا ہاتھ جو ہے وہ پیغمبر کے ہاتھ میں چمٹ گیا، بیدہ، ان کے ہاتھ کے ساتھ۔ فقال، تو وہ پیغمبر جو تھے وہ فرمانے لگے، فیکم الغلول، تم جو لوگ ہو نا، تین یا دو یا تین، تم میں خیانت ہے، یعنی تم نے کوئی خیانت کی ہے۔ فجاؤوا برأس، تو وہ ایک سر کو لے کر آئے، مثل رأس بقرۃ، جو کہ ایک گائے کے سر کے برابر تھا، من الذہب، سونے کا، تو وہ سونے کا بنا ہوا ایک سر جو ہے وہ لے کر آئے جو تقریباً ایک گائے کے سر کے برابر تھا۔ فوضعها، تو اس پیغمبر نے اس کو لے کر وہاں رکھا۔ فجاءت النار، تو آگ آئی، فاکلتها، اور پھر وہ آگ جو ہے وہ مال غنیمت کو کھا گئی۔ فلم تحل الغنائم، پس غنیمتیں جو ہیں، جو مال غنیمت ہیں، وہ حلال نہیں کیا گیا، وہ حلال نہیں ہوا، لأحد، کسی کے لیے بھی، قبلنا، ہم سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم سے پہلے جو ہے وہ مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھا، سابقہ امتوں میں حلال نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہمارے لیے یہ مال غنیمت حلال کیا گیا ہے۔ ثم، پھر، احل اللہ، حلال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لنا الغنائم،
ہمارے لیے مال غنیمت کو، لما رأى ضعفنا، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ضعیفی ہے، جو کمزوری ہے، جب اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے، وَأَجْزَنَا، اور ہماری اسی معنی میں ہے کمزوری اور ناتوانی جو ہے، جب اللہ نے دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، فَأَحَلَّهَا، پس پھر اس کو حلال کیا، لنا، ہمارے لیے۔ تو پہلی امتوں میں یہ حلال نہیں تھا اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حلال کر دیا ہے۔ اور اس میں سے ایک یہ چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس امت کے گناہگار ہیں ان پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے اس طرح کے جو واقعات ہیں، جیسے کہ یہ واقعہ ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں ان میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی اس طرح کے جو لوگ ہوتے تھے جن سے کوئی غلطی ہوتی تھی تو سب کے سامنے ان کی غلطی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا صدہا احسان ہے اس امت پر، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی اس بات پہ شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص احسان اور فضل فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کا انتظام فرمایا ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ آگے امام نووی رحمہ اللہ وہ اس کی ایک خلیفات الخلیفات اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بفتح الخاء المعجمۃ وکسر اللام، یہ خا کی زبر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اور لام کے کسرہ کے ساتھ، یعنی خلیفات، جمع خلیفۃ، یہ خلیفۃ لفظ کی جمع ہے، وہی الناقۃ الحامل، اور یہ جو ہے یہ حاملہ اونٹنی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تشریح فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔